جو بندہ حنفی ہو وہ ناسبی ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ابو حنیفہ ایک شیعہ تھے، معروف معنوں کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ ایک شیعہ فرد ہے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سن 60 ہجری میں امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے والے قاتلین امام حسین وہ بنو امیہ کے حکمران، ناصبی حکمران تھے، وہ ہرگز شیعہ نہیں تھے۔ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو شہید کرنے والے وہ شیعہ لوگ تھے، یہ بالکل من گڑت اور جھوٹ بات ہے۔ امام حسین کو بلانے والوں میں سے شیعان علی ضرور تھے، اور اسی طرح کچھ منافقین بھی تھے، کچھ دشمنان علی بھی تھے، لیکن جنہوں نے شہید کیا ہے امام حسین کو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ناصبی اموی حکمران تھے، اور حکمرانوں کا ساتھ دینے والے اس وقت کے علماء سو، جعلی پیر، جھوٹے قاضی، مفاد پرست، جن کی دل دنیا کی محبتوں اور آلائشوں سے بھرے ہوئے تھے، ایسے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا ہے۔ تو جو آج یہ بات کرتے ہیں کہ امام حسین کو بلانے والے، قتل کرنے والے، شہید کرنے والے یہ شیعہ لوگ تھے، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ دراصل امویوں حکمرانوں کو بچانا اور ناصبیوں کی طرفداری ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بہت سارے انقلابات ہوئے، اور ان اموی حکمرانوں کے خلاف لوگوں نے آواز بلند کی، قیام کیا۔ مدینہ کے اندر لوگوں نے اموی حکمرانوں کے خلاف خروج کیا تھا، قیام کیا تھا، اور وہاں کے گورنروں کو بھگا دیا، جس کے نتیجے میں مدینہ کی بے حرمتی کی گئی، مسجد نبوی کو اس کی بے حرمتی کی گئی، وہاں پر گھوڑوں کو باندھا گیا، کوئی نماز پڑھنے والا مسجد نبوی میں نہیں بچا تھا، کعبۃ اللہ کو شہید کیا گیا، عبداللہ ابن زبیر کا قتل کیا گیا۔ واقعہ حرہ ہوا ہے، جس میں وہ واقعہ حرہ ہے یعنی صحابہ کرام کی اکثریت کو مار ڈالا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ سب کچھ یزیدیوں نے کیا، لیکن ایسے انقلابات بھی ہوئے جو ان حکمرانوں کے خلاف تھے۔ مثلا مختار الثقفی کا جو قیام ہے وہ ان امویوں کے خلاف تھا، اسی طرح توابین کا ہے، اور اہل مدینہ کا۔ لیکن ان سب میں آپ یہ دیکھیں کہ سوائے مختار کے کسی کو کوئی اتنی کامیابی حاصل نہیں ہوئی ہے، لیکن البتہ امام حسین علیہ السلام نے جو پیغام دینا تھا اس سے امت ایک جاگ گئی، ورنہ پہلے تو کوئی جاگنے والا نہیں تھا، کوئی بات کرنے والا نہیں تھا، اور سب ان کی اطاعت کے اندر اس طرح غرق ہو گئے تھے، ڈوب چکے تھے سارے کے سارے، پورا مدینہ، مکہ، اہل حجاز کوئی بات ہی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن امام حسین علیہ السلام کی شہادت سے لوگوں کو ایک جرأت مل گئی۔ اموی حکمران یہ صرف ایسی بات نہیں ہے کہ بنو ہاشم کو یا اہل البیت کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی تو ان کے خلاف قیام کیا جاتا تھا، صرف یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اموی حکمران دین کا حلیہ بگاڑنے والے، دین میں تحریفات اور بدعات کرنے والے، اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق چلانے والے، مذہب کا سیاسی استعمال سب سے پہلے بنو امیہ نے کیا، ہر طور پر انہوں نے مذہب کو استعمال کیا، حالانکہ یہ کوئی اتنے مذہبی نہیں تھے، بظاہر یہ مذہبی بنے ہوئے تھے۔ یعنی آپ ہشام بن عبد الملک کے حالات دیکھیں تو ہشام بن عبد الملک حج کرنے جاتا ہے۔ اب دیکھیں حج کرنا بہت بڑا ایک اچھا فریضہ ہے کہ جس کو استطاعت ہو وہ حج اس کے اوپر فرض ہے، لیکن حج کیسے کرتا ہے؟ ہشام بن عبد الملک الاموی جب حج کے لیے جاتا ہے تو اس کے لشکر کے ساتھ 600 اونٹوں پر صرف اس کے کپڑے ہوتے ہیں، 600 اونٹوں کی پر۔ تو یہ مترفین طبقہ ہے۔ قرآن مجید نے سرمایہ داروں کو جو کہا ہے مترفین، حد سے گزر جانے والے، عیش پرست طبقہ، دراصل یہ بنو امیہ کا خاندان تھا، اور جاہلی رسومات ان میں ابھی تک باقی تھی۔ یہ مذہب کو صرف ظاہری طور پر دیکھتے تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بھی جب معاویہ بن ابی سفیان سے ملاقات ہوئی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ اس کا جو رہن سہن ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ معاویہ سے کہا کہ یہ تو عرب کا کسرا ہے، ھذا کسرا العرب، جو ٹھاٹ باٹ دیکھی، جو شان و شوکت دیکھی، تو اس لیے حضرت عمر نے ان کو کسرا العرب کا۔ تو بہرحال
بعد میں جو اموی حکمران ہیں سوائے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ، اس پوری اموی حکمرانوں کے اندر یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک مجدد ہیں، اور ان کی حالات زندگی علامہ سید مناظر حسن گیلانی نے اور اسی طرح ابو الحسن علی ندوی نے تاریخ دعوت و عزیمت میں جو لکھے ہیں، ان کی تجدید کے اوپر وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ جو بعد میں آنے والے حکمران ہیں، ایسے حکمران اس میں گزرے ہیں کہ جو اپنی لونڈیوں اور چھوکریوں سے جب مباشرت کر لیا کرتے تھے تو پھر لونڈیوں کو کہتے تھے ان کو برقع پہنا کر جاؤ نماز پڑھا کے آ جاؤ، وہ جاتی تھی نماز پڑھا لیتی تھی برقعے میں، اور پیچھے لوگ جو ہے نا یہ بڑے بڑے جتنے بھی ہیں یہ نماز پڑھتے تھے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے او سب سے بہترین زمانہ کہ جب صحابہ ہیں اس زمانے میں اور اس زمانے میں تابعین ہیں، وہ سب سے بہترین زمانہ، یہ ایسا زمانہ تھا۔ ہاں اس میں بہترین لوگ ضرور تھے، امام زین العابدین علیہ السلام جیسے، اہل البیت علیہ السلام، عبداللہ ابن عمر جیسے افراد تھے، لیکن یہ مجموعی طور پر کوئی بہتر زمانہ نہیں ہے۔ ہمیں بس اس کی جھوٹی کہانیاں بنائی جاتی ہیں، کاش ہم اس زمانے میں ہوتے، لیکن ان سے جب پوچھتے ہیں کاش تم اس زمانے میں ہوتے تو کس کے ساتھ ہوتے، تو چپ ہو جاتے ہیں، علی کے ساتھ ہوتے یا کہیں اور ہوتے باغیوں کے ساتھ، تو پھر یہ ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال بنو امیہ کے زمانے کے اندر ایسے حکمران گزرے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کہ اپنی لونڈیوں کو بھیجتے تھے نماز پڑھاؤ، پیچھے بڑے بڑے لوگ سارے نماز پڑھتے تھے، اور حالت یہ تھی کہ یزید بن عبد الملک کے سامنے، اور مولویوں کی حالت بتاؤں آپ کو، مولویوں کی حالت 40 شیخوں نے گواہی دی یزید بن عبد الملک کے سامنے، کہ آ کے کہا، ان سارے مولوی حاضر ہوئے بڑے بڑی داڑھیوں کے ساتھ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن حکمرانوں سے حساب نہیں لے گا اور نہ ہی ان کی جرائم کی سزا ان کو ملے گی، کھلی چھوٹ ہے حکمرانوں کو، جو چاہے کرو۔ اور اس بات کو مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ کی سیاسی زندگی کے اندر لکھا ہے۔ آپ، اور یہ کتاب میں آپ کو ریکمنڈ کروں گا کہ امام ابو حنیفہ کے حوالے سے، جو یہ ناسبی آج کہتے ہیں نا، ابو حنیفہ ناسبی تھے اور اپنی ناسبیت کو پروموٹ کرتے ہیں ابو حنیفہ کا نام لے کر، تو یہ کتاب یہ آپ ضرور پڑھیے گا۔ یعنی جو بندہ حنفی ہو وہ ناسبی ہو ہی نہیں سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ابو حنیفہ ایک شیعہ تھے، معروف معنوں کے اندر اگر آپ ان کو دیکھیں گے تو امام ابو حنیفہ ایک شیعہ فرد ہے، اور یہ میں نہیں لکھتا ہوں، یہ بات میں نہیں کہتا ہوں، یہ بات علامہ سید مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے اس کتاب میں کی ہے۔ اور یہ مناظر حسن گیلانی بہار کے تھے، گیلان صوبے کے، دیوبند کے ہیں، جلیل القدر عالم ہیں، اور انہوں نے ابو حنیفہ کی زندگی پر جو لکھا ہے کہ یہ امام زید رحمہ اللہ کی تحریک کے فرد ہیں، اور امام زید رحمہ اللہ کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا ہے۔ کیا فتویٰ دیا آگے میں اس پر گفتگو کروں گا۔ تو ایسا زمانہ گزرا ہے میرے بھائیوں کہ جھوٹے شیخ آئے، انہوں نے گواہی دی، جیسے آج کل ہوتے ہیں نا حکمرانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، یہ مولوی طبقہ، کہ جن کو مشہوری صرف اس لیے ملتی ہے کہ ان کے حکمران طبقوں کے ساتھ مراسم ہوتے ہیں، یہ ویٹنگ روم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انہوں نے خود پرچیاں دی ہوئی ہوتی ہیں اپنی مشہوری کے لیے کہ جناب ہماری بات سنی جائے اور ہمیں مین سٹریم میں لایا جائے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو حکمران طبقوں کے ساتھ ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بڑا عالم ہے، یہ عالم ہونا ضروری نہیں کہ وہ حکمران طبقوں کے ساتھ ہوگا۔ گزشتہ زمانوں میں بھی یہی ہوا ہے، جرح و تعدیل میں جو یہ بات کہی جاتی ہے یہ بندہ ضعیف ہے اور یہ بندہ ثقہ ہے، یہ کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اسی بنیاد کے اوپر ہے کہ یہ بندہ، اس کے بارے میں اس وقت کے سیاسی حالات میں اچھے تھے، اور جس کے سیاسی حالات بیچارے کے خراب تھے وہ چور بن گیا، وہ ڈاکو بن گیا، اس کو جیلوں میں ڈال دیا۔ یہ شروع زمانے سے مذہب کا سیاسی استعمال چلتا آ رہا ہے۔ تو بہرحال میں گفتگو کو مختصر کرتا ہوں تاکہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے امام زید علیہ السلام کی زندگی، بایوگرافی اور فرقہ زیدیہ کے حالات، وہ سمجھ میں آ جائے۔ لیکن اس سے پہلے یہ بتانا ضروری تھا کہ یہ اموی حکمرانوں کا زمانہ کس طور پہ گزرا ہے، کہ اس زمانے کے اندر دین کی حالت کیا بن گئی، اس زمانے میں یعنی شریعت کی کیا حالت تھی کہ لوگ دین کا مذاق اڑاتے تھے، کوئی اہمیت باقی نہیں بچی تھی، اپنے سیاسی مفادات کے لیے لوگ استعمال کرتے تھے۔ امام زید علیہ السلام اہل البیت علیہ السلام کے خاندان کے ایک جلیل القدر فرد ہیں۔ امام زید کی پیدائش کے حوالے سے
لکھا ہے کہ 75 ہجری میں سیدنا علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں امام زید کی ولادت ہوئی، اور امام زید علیہ السلام کے بڑے بھائی وہ امام محمد الباقر علیہ السلام ہیں، اور امام محمد الباقر کے بیٹے ہیں امام جعفر الصادق علیہ السلام۔ تو امام زید کی جب پیدائش ہوتی ہے تو اس حوالے سے ڈاکٹر المرتضیٰ بن زید المحتوری نے الحسنی نے اپنی کتاب الزیدیہ میں تفصیلات لکھی ہیں، اگر جس نے تفصیلات دیکھی ہو تو اس کتاب میں دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح مناظر حسن گیلانی نے، ابو زہرہ المصری نے الامام زید کے اندر جو تفصیلات لکھی ہیں، میں نے اس میں سے جمع کر کے آپ کے سامنے میں ان کو پیش کرتا ہوں۔ امام زید علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت آپ نماز کی حالت میں تھے۔ آپ نے جب نماز پڑھ لی، آپ کو بتایا گیا کہ امام زید علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کے ہاتھوں میں جب دیا گیا، جب خوشخبری سنائی گئی تو آپ نے قرآن مجید کو کھولا۔ قرآن مجید کو کھولا تو سب سے پہلی جو نظر پڑی اس آیت کی پر ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ یہ آیت ان کے سامنے آئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے جنت کے بدلے میں۔ تو آپ نے دوبارہ سے قرآن مجید کو بند کیا، پھر کھولا تو یہ آیت نظر آئی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ آپ ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہرگز مردہ مت سمجھو، بلکہ یہ اللہ کے ہاں زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ آپ نے پھر قرآن مجید کو کھولا تو یہ آیت نظر آئی وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، سورہ نساء کی آیت نمبر 95 کہ اللہ نے مجاہدین کو فضیلت دی ہے بیٹھ جانے والوں کے اوپر، بیٹھے ہوئے لوگوں پر، کہ جو جہاد نہیں کرتے ہیں، جو پیچھے رہتے ہیں۔ تو آپ نے اس بات سے سمجھ لیا کہ میرے اس بیٹے کو آنے والے واقعات کے اندر یعنی جہاد میں ایک بڑا حصہ ملے گا اور یہ مقاومت کرے گا، تو اس لیے آپ نے اپنے بیٹے کا نام زید رکھا وَسَمَّاهُ زَيْدًا۔ امام زید علیہ السلام نے تمام علوم اپنے والد گرامی زین العابدین علیہ السلام سے حاصل کیے، اسی طرح اپنے بڑے بھائی امام محمد الباقر علیہ السلام سے۔ امام زین العابدین علیہ السلام وہ علوم آل نبوت کے اس وقت کے جلیل القدر امام ہیں، اور اسی طرح امام محمد الباقر، ان ذوات قدسیہ نے اس گھرانے میں امام زید کی تربیت ہوئی۔ تو سوچئے یہ حلیف القرآن کیوں نہ ہو، 13 سال تک انہوں نے صرف قرآن مجید کے ساتھ تخلیہ کیا ہے امام زید علیہ السلام نے، 13 سال تک، کہ وہ اپنے اس واقعات کو جو آپ کے زمانے میں ہو رہے ہیں اموی حکمرانوں کی وجہ سے، ان سب کو قرآن کے مطابق حل دے سکے۔ اہل البیت قرآن کے ساتھ ہے۔ تو 13 سال تک امام زید علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صرف میں قرآن کے ساتھ قرآن میں غور و تدبر کرتا۔ کتنے بڑے عالم ہوں گے، اسی لیے علماء نے کہا کہ ان کا لقب حلیف القرآن، یہ قرآن کے دوست ہیں، قرآن کے ساتھ ہیں۔ حلیف القرآن امام زید علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ۔ حذیفہ بن الیمان فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ایک مرتبہ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ میرا بیٹا، اس کے نام کے اوپر اسے سولی پہ لٹکایا جائے گا اور ظلماً شہید کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت زید بن حارثہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قریب رکھا کرتے تھے، کہ مناسبت یہ تھی اور آپ نے پیشن گوئی فرما دی آنے والے واقعات میں کہ میرے اہل البیت میں سے جو اس کے نام پر ہوگا، جس کا نام زید ہوگا، اسے ظلماً قتل کیا جائے گا اور شہید کیا جائے گا۔ امام زید اپنے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ دین کو بالکل بدل دیا گیا، دین کا چہرہ مسخ کر کیا جا رہا ہے، آپ نے قیام کیا۔ اور اس وقت کا جو حکمران ہے ہشام بن عبد الملک الاموی، ہشام بن عبد الملک، وہ ظالم سفاک بادشاہ ہے، اور اس نے کہا کہ عمر بن عبدالعزیز نے جتنے بھی جو فرمان جاری کیے تھے سب کو ختم کر دیا۔ ہشام بن عبد الملک نے امام زید علیہ السلام کو، وہاں بہت لالچی آدمی تھا، بہت لالچی، ابن الحمقاء اس کو کہا جاتا ہے، ابن الحمقاء، بے وقوف احمق کے بچہ۔ تو امام زید علیہ السلام کو کچھ معاملات کی وجہ سے اس نے کوفہ بلایا، تو امام زید علیہ السلام
بس جھوٹا الزام لگا کر امام زید علیہ السلام وہاں پر جب کوفہ میں آئے تو کوفہ میں اب ماحول ایک طور پر تیار ہو رہا تھا، تو 40,000 لوگوں نے امام زید علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں اس وقت کے بڑے بڑے علماء شامل ہیں اہل سنت والجماعت کے۔ سلمہ بن کہیل جلیل القدر محدث ہیں، بخاری مسلم کے راویوں میں سے سلمہ بن کہیل، یہ لوگوں کے پاس جاتے تھے اور موٹیویٹ کرتے تھے، اور یہ تمام کو کہتے تھے لوگوں کے پاس جا کر کہ اس ظالم حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا ہے۔ اور اسی طرح امام ابو حنیفہ لشکر کے اہم فرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ کے پاس حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امام زید نے اپنا خصوصی ایلچی بھیجا، تو امام ابو حنیفہ نے کہا کہ مالی امداد کی 70,000 دینار اس وقت کے بھیجے، بڑی رقم ہوتی ہے 70,000 دینار، اگر اس کو پیسوں میں آپ اگر کنورٹ کریں آج کے زمانے میں تو یہ اربوں کی رقم بنتی ہے، اربوں کی طور پر وہ بھیجے، اور کہا کہ اس کو آپ اپنے اہل البیت کے اوپر، اپنے لشکر کے اوپر خرچ کیجئے، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ عذر ظاہر کیا اور شریک نہیں ہوئے اس جہاد کے اندر، کیونکہ امام ابو حنیفہ اس وقت میں آپ کی حالت اس طور پر نہیں تھی صحت کی، اور دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس بہت بڑا پیسہ امانت کے طور پر لوگوں کا موجود تھا، اگر امام ابو حنیفہ شریک ہو جاتے تو وہ ساری امانتیں ضائع ہو جاتی، تو اتنی فی الفور وہ سارا انتظام نہیں کیا جا سکتا تھا۔ پھر امام ابو حنیفہ نے ایک فتویٰ لکھا، اور اس فتوے کو مناظر حسن گیلانی نے ذکر کیا، اور دیگر ہمارے اہل سنت علماء نے۔ امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ زید کا آج کے دن نکلنا، خروج کرنا ان اموی حکمرانوں کے خلاف، یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے خلاف قیام کیا بدر کے دن۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو جہاد ہے اور غزوہ بدر ہے، یہ بالکل امام زید کا نکلنا اسی کے برابر ہے۔ کیوں؟ یہ آپ سوچیں، امام حنیفہ اتنا بڑا فتویٰ دے رہے ہیں، امام زید کی تحریک کے فرد ہیں، اور اس کے بعد پھر جو حسنی اکابرین نے جو خروج اور قیام کیا ہے اس میں بھی امام حنیفہ ساتھ ہے، اور اسی وجہ سے امام حنیفہ کو شہید کیا گیا۔ تو بہرحال جناب امام زید علیہ السلام وہ اموی حکمرانوں کے خلاف آتے ہیں، اور دین کو قائم کرنے کے لیے اس کی بنیادوں کے اوپر، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس دن قیام ہوتا ہے اسی دن جاسوسوں کے ذریعے معلوم پڑ جاتا ہے حکمرانوں کو، تو فجر کی نماز کے بعد تمام مسجد کے دروازے، پورے شہر کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کرفیو لگ جاتا ہے، اور جتنے لوگ مسجد میں ہوتے ہیں وہ سب دروازے بند، وہ اندر محصور ہو جاتے ہیں، اور لوگوں کی گردنوں پہ جا کر ان کے گھروں میں ان کے بچوں کو یرغمال بنا لیا جاتا ہے، پورا کربلا کا ماحول بنا دیا گیا اس وقت۔ تو امام زید علیہ السلام کے ساتھ صرف 313 افراد باقی رہ جاتے ہیں، اور امام زید کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ اموی ان کی جہالت اور درندگی دیکھیں، یہ صرف اسی پہ بس نہیں کرتے ہیں کہ کسی کو شہید کر دیا۔ امام زید علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسد خاکی کو اس وقت میں ان کے متبعین نے نہر کے کنارے ان کو دفنا دیا، اور اوپر سے پانی چھوڑ دیا، اور کچھ گھاس وغیرہ اوپر ڈال دی تاکہ لوگوں کو شک نہ ہو سکے، کیونکہ یہ قبروں کی توہین کرتے ہیں۔ یہ تو ان کا خاندانی طریقہ ہے کہ یہ مردوں کو قبروں سے نکال کر اس کی توہین کرتے ہیں، اور ان کا خاندان کے بڑوں نے یہ کام کیے ہوئے۔ تو امام زید علیہ السلام کے حوالے سے معلوم پڑ گیا کسی ذریعے سے کہ بھائی جاسوسوں نے اطلاع دے دی کہ فلاں جگہ پر دفن ہے، تو اس وقت کے گورنر نے نکالا اور پھر آپ کا سر قلم کیا، اور آپ کو برہنہ اسی طور پر دمشق کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ آپ کا سر انور وہ دمشق بھیج دیا گیا، اور آپ کے جسم کو لٹکا دیا گیا۔ 14 مہینے تک، 1.5 سال تک امام زید علیہ السلام اسی طرح دمشق کے دروازے پر لٹکتے رہے۔ کتنی سفاکیت ہے ان کے دلوں میں۔ یہ مسلمان تھے، یہ اموی حکمران، یہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق تھا؟ کبھی ان کا تعلق اسلام کے ساتھ نہیں رہا۔ اہل البیت کے اتنے دشمن، سفاک لوگ، ظالم درندے، 14 مہینے تک آپ کی لاش لٹکتی رہی، اور پھر وہاں خراسان ایران میں یحییٰ ابن زید آپ کے بیٹے، ان کو بھی شہید کیا گیا، ان کو تو 2 درمیان میں سے کاٹ دیا گیا۔ یحییٰ، جس طرح حضرت یحییٰ علیہ السلام کی حالت کی تھی یہودیوں نے، بالکل اسی طرح حضرت یحییٰ بن زید کی حالت کی گئی، آرے کے ساتھ چیرا گیا آپ کو۔ اس امت نے بالکل بنی اسرائیل کی نقش قدم پہ چلی ہے،
بنی اسرائیل یہودیوں نے اپنے نبیوں کو شہید کیا اپنے زمانے کے، اس امت نے اپنے نبی کی اولاد کو شہید کیا، کوئی فرق نہیں، یہ بالکل اسی طرح چلی ہے۔ اور صحیح حدیث بخاری مسلم کی کہ تم اپنے سے پہلے امتوں کی پیروی کرو گے، پہلے امتوں کی پیروی کرو گے، بالکل جوتا جوتے سے برابر ہوتا۔ تو بہرحال اس امت نے اہل البیت علیہ السلام کو شہید کیا، اسی طرح پھر آگے تمام جتنے بھی اہل البیت کی اولادیں ہیں، آپ ان کی تاریخ پڑھ لیں، واللہ باللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اس امت کے اندر کتنے صفاق اور درندے یہ بنو امیہ کے حکمران تھے۔ پھر جب ابو مسلم خراسانی اس نے قیام کیا، ابو مسلم خراسانی جو بنو عباس کا تھا، تو اس نے پھر انتقام لیا ان لوگوں سے۔ 14 مہینے بعد امام زید علیہ السلام کی لاش کو ہٹا دیا گیا، وہاں سے اتروایا گیا اور جلایا گیا، اور پھر آپ ان کی راکھ کو اڑا دیا گیا، ادھر ادھر اڑا دیا۔ یہ حالت کی تھی، یعنی جسم بھی کہیں نہیں ملتا ہے، اتنے دشمن تھے یہ لوگ، اتنے دشمن۔ ابو مسلم خراسانی نے پھر ان کے ساتھ جو کیا ہے، ہشام بن عبد الملک کو قبروں سے نکالا، ان جتنے بھی بنو امیہ کے حکمران ہیں سب کو قبروں سے نکالا تھا بنو عباس نے۔ ہشام بن عبد الملک کو نکالا تو اس کو بھی یہی حالت کی، اس کے ساتھ جلایا گیا، اس کو ادھر ادھر راکھ ڈال دی گئی اس کی۔ یزید کی قبر کھودی گئی، اس کی قبر میں سے کچھ نہیں نکلا، ایک سیاہ لکڑی نکلی تھی اور کچھ نہیں، یزید کی قبر میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جتنے بھی اموی حکمران ہیں سب کی قبروں کو اس نے جو ہے نا وہ تیس نیس کر دی۔ یہ بدلہ لیا ہے ابو مسلم خراسانی نے، لیکن ابو مسلم خراسانی کوئی آئیڈیل شخص نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اموی حکمرانوں سب کو قبروں سے نکال کر اس نے مارا، جیسی کرنی اسی طرح کی بھرنی ہوگی۔ اہل البیت کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کا انتقام اور انجام پھر اسی طرح ہونا ہے۔ آج بھی یاد رکھ لیں، یہ جو مولوی جو جھوٹی تعویلیں کر کے امام حسین علیہ السلام کو باغی ثابت کرنے کی علیاذ باللہ کوشش کرتے، یزید کی حمایت کرتے ہیں اور امام علی کے دشمنوں کو وہ بڑا سپورٹ کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں ان کا انجام کیا ہوگا۔ پھر انجام سے ڈریں، اگر دنیا میں ان کو سزا نہ ملی اللہ کی جانب سے، آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت بڑا ہے، آخرت کا عذاب بہت سخت اور بہت بڑا ہے۔ بہرحال گفتگو کو مختصر کرتا ہوں میں۔ 25 محرم 122 ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کے ماننے والوں کو زیدیہ کہا جاتا ہے۔ زیدیہ کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ زیدیہ کسی مسلک یا فرقے کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے، ایک سوچ ہے کہ جو اس نظریے کو اپناتا ہے وہ زیدی کہلاتا ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسے عقائد نہیں ہے، کچھ عقیدے تو ہیں، مگر یوں کہا جائے کہ جناب ان کے ہاں کوئی نماز کا طریقہ الگ ہو یا زندگی کے کوئی شعار الگ ہو۔ ایک سنی بھی زیدی ہو سکتا ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں میں آپ کو، ایک سنی بھی زیدی ہو سکتا ہے۔ کئی علماء نے کہا ہے کہ شوکانی جو ہے وہ شوکانی زیدی ہے، زیدی ہو۔ بڑے بڑے علماء وہ باوجود اس کے کہ وہ سلفی ہیں لیکن وہ زیدی بھی ہیں، شافی ہیں لیکن زیدی بھی، حنفی بھی ہیں اور زیدی بھی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کوئی اپنے الگ سے اصول اور ضوابط الگ سے تحریر نہیں کیے، یعنی ان کے جو دین لینے کے جو اصول ہیں، جس طرح اہل سنت کے ہیں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس، زیدیہ کے بالکل یہی ہے، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ زیدیہ کا اور اہل سنت کا کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق اس میں نہیں ہے، تو اس لیے یہ زیادہ ڈفرینس اس میں نہیں آیا اہل سنت میں اور زیدیہ میں۔ ہاں بنیادی چیزیں کچھ ایسی ہیں جن کو آپ مبادی کہہ لیں یا اساسیات کہہ لیں تو وہ زیدیہ کا ہے۔ ایک چیز میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ امام زید علیہ السلام کے واقعے میں مجھ سے یہ بات رہ گئی، رافضہ کا لقب۔ امام زید علیہ السلام تنہا کیوں ہو گئے؟ کچھ لوگ آپ کے پاس آئے اس وقت میں اور انہوں نے کہا کہ آپ کا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میرا خیال وہی ہے کہ جو میرے آبا و اجداد کا، یعنی ان کو رضی اللہ عنہ کا۔ تو آپ کے لشکر میں سے ایک بڑا حصہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا، تو امام زید علیہ السلام نے ان کو کہا یہ رافضہ ہے، فسموہم رافضہ۔ اس دن سے رافضی کا لقب نکل آیا۔ تو جو بھی اہل البیت کو چھوڑ دیتا ہے وہ رافضی کہلاتا ہے، جو بھی اہل البیت کو چھوڑ دے وہ رافضی کہلاتا ہے۔ تو یہ رافضی کا جو لقب ہے یہ سب سے پہلے امام زید علیہ السلام نے استعمال کیا تھا۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو یعنی اس رافضی کے لقب کے حوالے سے بڑا اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ آج تو محبان اہل البیت کو رافضی کہا جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ رافضی وہ ہے کہ جو اہل البیت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا،
اس زمانے میں جو بنو امیہ تھے انہوں نے یہ حکومت کی کس طرح ہے؟ دیکھیں حکمران جب بھی حکومت کرتے ہیں تو وہ مذہب کا سہارا ضرور لیتے ہیں. اس زمانے میں تو لیتے تھے, اب بھی آپ دیکھ لے ہوں گے اپنے زمانے میں کہ وہ ٹچ ضرور دیتے ہیں. بنو امیہ نے اس زمانے میں 4 عقیدے بنائے تھے, 4 عقیدے تھے. تو بنو امیہ کے جو سرکاری مذاہب ہیں ان کے اندر 4 عقیدے ضرور پائے جائیں گے. آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سب کی پہچان کر سکتے ہیں کہ بنو امیہ کے ساتھ کن کا تعلق رہا ہے, بنو امیہ کے ساتھ. تو 4 بنو امیہ کے عقائد ہیں. پہلا جو عقیدہ ہے الجبر, عقیدہ الجبر, یہ اموی عقیدہ ہے. الجبر کیا ہے کہ انسان بالکل مجبور ہے. یہ جو ہمارے اوپر ظالم بادشاہ مقرر کیے گئے یہ ہماری تقدیر کی وجہ سے, ہم مجبور ہیں, ہاں ہم کچھ نہیں کر سکتے, اس لیے بس ہم صرف صبر کریں. عقیدہ الجبر, یہ جو سوچ کسی میں پائی جائے گی, کسی بھی عقیدہ میں, آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بنو امیہ نے ان کو ایجاد کیا. اور اس بات کو شبلی نعمانی نے بھی الکلام اور علم الکلام کے اندر لکھا ہے کہ عقائد وضع کیے گئے باقاعدہ طور پر. انسان مجبور ہے محض ہے. اسی طرح جو قدر ہے یعنی تقدیر, انسان کی جتنی بھی یہ لکھی جا چکی ہے انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. یہ آج کل یہ بھی موجود ہے اس طرح کے لوگ, یہ بھی بنو امیہ کا عقیدہ ہے. ارجاء, امید, یعنی ایک بندے نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اب اس کے بعد جتنا بھی بڑا گناہ کرتا ہے اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا. عقیدہ ارجاء اس کو کہتے ہیں. ہاں وہ شراب پیے, گناہ کرے, قتل کرے, لوگوں کو بے گناہ مارے, کرپشن کرے, اس میں کچھ نہیں ہے, بس اس کو قرآن خوانی گھر میں کرا دے یا مولوی صاحب کو چند پیسے دے دے اور فاتحہ شریف کرا دے, یہ بخشایا ہے. ہاں یہ بخشایا ہے. کیوں؟ یہ جو عقیدہ ارجاء ہے کہ گناہ کبیرہ کے ساتھ انسان کو کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ بنو امیہ نے اس وقت میں ایجاد کیا تھا. یہ اہل البیت کو شہید کرتے تھے, علماء صالحین کو, جتنے بھی تھے سب ان سے پریشان رہتے تھے, اور پھر بعد میں کہتے ہیں بھائی ہم نے تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, ہمیں کیا, کچھ نہیں ہوگا. عقیدہ ارجاء اس کو کہتے ہیں مرجئہ. اسی طرح عقیدہ تشبیہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو انسانوں کی ذات کے ساتھ تشبیہ دینا, انسانوں کے ساتھ, کہ اللہ کے ہاتھ ہیں اس طرح, بالکل خدا کی ذات کو انسان کی طرح بنا کے پیش کرنا, عقیدہ تشبیہ اس کو کہتے ہیں. یہ بنو امیہ نے اس کو ایجاد کیا, اور بنیادی طور پر اس کے ایجاد کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ خلفاء کو خدا کے درجے میں رکھتے تھے, خلفاء کو. اور میں نے آپ کو مثال بتائی کہ یزید بن عبد الملک کے سامنے 40 جھوٹے پیروں اور مولویوں نے یہ گواہی دی کہ اللہ بادشاہ سے کچھ نہیں پوچھے گا, وہ جو چاہے کرتا پھرے, جو چاہے وہ کرے گا, اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہوگی. تو یہ جس طرح فرعون نے یہ دعویٰ کیا انا ربکم الاعلی, حکمرانوں کے بارے میں ان کا بالکل یہی خیال ہے. تو آج جن لوگوں کا خاص طور پر وہابیوں کا یہ عقیدہ ہے نا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ انسان کی طرح ہے, یہ بالکل وہ بنو امیہ کے عقیدہ ہے, اور انہوں نے اس کو اسی کی نقش قدم پر ہے. اس کے مقابلے میں زیدیہ, امام زید علیہ السلام نے کچھ مبادی اصول وضع کیے, اور آپ دیکھیں گے کہ ان عقیدوں کے اپنانے میں کس طرح آزادی اور حریت ہے. جو زیدیہ کے عقائد ہیں, نمبر 1 جو زیدیہ کے جو بنیادی عقائد ہیں ان میں سے کون کون سے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. نمبر 1 التوحید, اور اس بات کو استاد المحتوری نے الزیدیہ کے اندر لکھا ہے. الزیدیہ کے اندر یہ عقائد لکھے ہیں, صفحہ نمبر 23 کے اوپر الزیدیہ میں تفصیل وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. التوحید, سب سے پہلا جو عقیدہ ہے توحید, اور توحید سے مراد صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے, تو سب مسلمانوں کا ہے. توحید سے مراد یہ ہے کہ آپ اہل العدل والتوحید, یعنی اللہ سبحانہ و تعالی کی جو ذات اور صفات ہے, توحید سے مراد یہ ہے کہ ان کو ایک سمجھ, یعنی صفات یہ ذات سے الگ نہیں ہے, صفات ذات سے الگ نہیں ہے. ذات اور صفات کا جو یہ مسئلہ یہ بہت معرکۃ الآراء ہے علم الکلام میں, لیکن اس میں زیدیہ کا جو اصول ہے یہ مجھے بالکل حق کے قریب نظر آتا ہے, اور اس کی کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ پھر کبھی بیان کروں گا. تو التوحید یعنی اللہ کی جو ذات اور صفات ہے یہ ایک ہے, ان میں آپس میں کوئی فرق نہیں ہے. العدل یعنی اللہ عادل ہے, اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. العدل سے مراد انصاف نہیں, العدل سے مراد یعنی اللہ نے جو اللہ سے ظلم سرزد نہیں ہوگا کبھی, ظلم اللہ سے کبھی اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا. اسی طرح امامت کے حوالے سے کہ امت کے اوپر واجب ہے کہ وہ ایک امام عادل کو نصب کرے. اس لیے زیدیہ یہ امامت کو منسوخ من اللہ نہیں مانتے, منسوخ من اللہ, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ لوگ اس کو بنائیں گے. الخروج علی الظالم بالسیف, ظالم کے خلاف تلوار کے ذریعے خروج کرنا.
ظلم ہو رہا ہو، امت پہ فرض ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے نا، اسی طرح ظلم کو ظلم کہنا، اس کے خلاف کھڑا ہونا، یہ بھی فرض ہے. آج امت میں یہ قہر، یہ تنزلی کیوں ہے؟ ہم برباد کیوں ہیں؟ ہمارے ہاں جو انقلابات صحیح طور پر کامیاب نہیں ہوتے معاشروں کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے اصول کے طور پر دین میں نہیں رکھا جاتا. تبلیغی جماعت نے 6 نظریات بیان کیے، سارے انسان کو ایسے ہیں کہ جو آپ بالکل مردہ بنانے والے، یعنی یہ کہ اس کے اندر سے حریت کی روح نکال دیتے. اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے جو کہ قرآن کا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ امت کہتے ہیں جی یہ امت سب سے بہتر ہے، سب بیان کرتے ہیں کہ اس امت کی فضیلت یہ ہے کہ ہم سب سے بڑھ کر ہیں. او بھائی مولوی صاحب سچ بیان کر، پورا قرآن کی آیت پڑھ. یہ امت بہتر اس لیے ہے کہ یہ ظلم کے خلاف خروج کرتی ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والے. اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں کرو گے، اچھائی کو اچھائی کا حکم نہیں دے گی اور برائی کا سے نہیں منع کرے گی، تو پھر یہ امت بہتر کیسے ہو گئی؟ قرآن نے تو کہا یہ امت بہتر ہے، لیکن تب جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرے گی. آج امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے. آج ظلم کو دیکھتے ہیں، اس پر خاموش رہتے ہیں، اس پہ خاموش رہتے ہیں. تو الخروج علی الظالم بالسیف، المنزلۃ بین المنزلتین، صفحہ 44 کے اوپر اس کی تشریح لکھی ہے. المنزلہ بین المنزلتین سے مراد یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو یہ نہ کافر کہتے ہیں اور نہ اسے مومن کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ اسے، یعنی ایک بندہ ہے جس نے کسی کو قتل کر دیا، تو اب یہ بندہ کافر تو نہیں ہوا لیکن اس کو مومن بھی نہیں کہہ سکتے. اس لیے اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام جاری ہوں گے کہ اس کو مسلمانوں کے قبر میں مسلمانوں کے مقبرے میں دفن کیا جائے گا، لیکن اخروی جو احکام ہے یہ مسلمانوں کے حوالے سے نہیں ہوگا. تو المنزلہ بین المنزلتین سے مراد الوعد والوعید، یعنی مومنوں کے ساتھ جو اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو پورا کرے گا، اور جو کافروں کے ساتھ وعید ہے وہ پورا ہوگی. ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ کافر ہو، اس کو اللہ جہنم سے نکال کے وہ جنت میں ڈال دے. الوعد والوعید، یہ 6 اصول ہیں، 6 بنیادی اصول. اسی طرح کچھ عقائد ہیں، عقائد الگ ہیں. ان عقائد میں سے نمبر 1، رؤیت باری تعالیٰ ممکن نہیں ہے، یعنی نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں کوئی بندہ اپنی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتا. یہ زیدیہ کا عقیدہ ہے، اور یہ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ امام زید علیہ السلام نے یہ لیا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہی نظریہ ہے، جس طرح کہ بخاری کے اندر ہے. اہل کبیرہ کے لیے شفاعت نہیں ہے. دوسرا عقیدہ کہ جس نے کبیرہ گناہ کیا ہوگا اسے شفاعت نہیں ہوگی اس کے لیے، اور اس کے دلائل ہیں. اس کے لیے باقاعدہ آپ تفصیل زیدیہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. دکتور المرتضی اس کی جو کتاب ہے زیدیہ المحتوری، اس میں آپ یہ تفصیلات دیکھ سکتے ہیں، عربی میں ہے. قرآن مخلوق ہے، اللہ کا کلام ہے اور یہ مخلوق ہے. الخلود فی النار، جو بندہ جہنم میں گیا ایک دفعہ وہ ہمیشہ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ باہر میں نکل سکے. تو یہ ہے زیدیہ کے 4 جو اس کو آپ نظریات کہہ لیں، اور 6 اصول ہیں ان کے. جو شخص بھی ان کو اپنا لے، وہ خواہ ہاتھ ادھر باندھتا ہو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہو، وہ زیدی کہلاتا ہے. کوئی ان کے ہاں رسم و رواج نہیں ہے. میں نے یمن کے دوستوں سے پوچھا ہے کہ ان کے مدارس کے اندر اصول فقہ میں اصول شاشی احناف کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، کیونکہ اصول ایک ہی ہے ان کی. اصول بزدوی پڑھاتے ہیں اور سرخسی پڑھاتے ہیں. جتنے بھی ہمارے احناف کی جو کتابیں ہیں یہ سب یہاں پر پڑھائی جاتی ہیں. تو صرف ایک بندہ اگر یہ ان چیزوں کو مان لیتا ہے نا، یعنی آپ یہ دیکھ لیں اس میں تو کوئی عقائد کی ایسی باتیں نہیں ہیں، اگر وہ مان لیتا ہے وہ زیدی کہلاتا ہے. ہاں امام علی علیہ السلام کے حوالے سے ان کا موقف یہ ہے کہ یہ امام علی ہر اعتبار سے سب سے افضل ہے، امام علی علیہ السلام، اور دین اہل البیت سے لیا جائے گا. یہ اصول ان کے ہے، جو آپ بھی کبھی کبھی میری زبان سے یہ چیزیں سنتے ہوں گے، تو کہ امام علی علیہ السلام سے دین لینا ہے. اور یہ عبداللہ ابن عباس کا موقف فتح الباری کے اندر ہے کہ اگر ہمیں امام علی کا فتویٰ معلوم ہو جاتا ہے تو پھر ہم دوسری طرف نہیں دیکھتے، ہم کسی اور کی رائے نہیں لیتے. اور صحابہ کرام کا یہی موقف تھا کہ علی علیہ السلام کا موقف آ گیا تو پھر اب وہ کسی کا نہیں دیکھتے کہ کسی کا کہ کس صحابی کا کیا کہنا ہے. تو یہ ہے امام زید علیہ السلام کی بایوگرافی اور زیدیہ کے عقائد. یہ ہمیں سمجھنا ہے، ان کا مطالعہ کرنا ہے، تاکہ امت کے اندر حریت آئے، آزادی کی سوچ آئے، اور غلامانہ ذہنیت سے نکل سکے. دیگر مذاہب کا مطالعہ، مسالک کا مطالعہ، کہ یہ انسان کو جامد تقلید سے نکال دیتا ہے
اور سب کے حوالے سے وسعت ظرفی پیدا ہوتی ہے۔ اہل البیت علیہم السلام میں سے امام زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ تھا، تذکرہ مبارک تھا۔ امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کافی کچھ رہنمائی ہوئی ہوگی، کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل البیت علیہم السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔